حاکم کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی گاؤں ایریا میں تشریف لے گئے تو وہاں پہ ایک دیہاتی شخص تھا. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہمان نوازی کی. آپ بڑے خوش ہوئے. آپ نے اٹھتے ہوئے فرمایا کہ کبھی موقع ملے تو تم ہمارے پاس بھی آنا. دعوت دے دی. اس کے لیے تو آنر کی بات تھی. کچھ عرصے بعد وہ نبی الاسلام کو ملنے کے لیے آیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی خوب مہمان نوازی کی. ایک تو بدلہ اتر گیا. پھر آپ نے اینڈ پہ فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ایک اونٹ چاہیے جس پہ میں اور میرے گھر والے سواری کر لیں. ہاں اس پہ کجاوا بھی ہونا چاہیے, یعنی اچھی سیٹیں لگی ہوئی ہوں, اور 2-4 بکریاں مل جائیں جن کا دودھ دو کہ میں اپنا اور اپنا فیملی کا سلسلہ چلا لوں. یار اس زمانے میں بس سبسسٹنس لیول پہ یہی لائف گزارنے کا ذریعہ ہوتا تھا. یہ آج کل تو ہم جو لائف گزار رہے ہیں نا, یہ اس وقت کا امیر آدمی بھی نہیں تھا گزار سکتا. گندم کے دانے, سال کے دانے پورے ہو جائیں, دودھ کے لیے بھیڑ بکری رکھی ہیں, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, اور کوئی کام ہی نہیں ہے. یہ جو آسائشیں ہیں ان کی وجہ سے ہمارے لیے مصیبت کھڑی ہوگی. ایک اونٹ اور چند بکریاں مانگی. اور کس سے مانگ رہا ہے؟ اللہ کے نبی سے, جن سے آپ کچھ بھی مانگ سکتے ہیں وہ اللہ سے لے کے دے سکتے ہیں. تو نبی اسلام فرمایا اوے تجھ سے تو وہ بنی اسرائیل کی بڑی اچھی رہ گئی ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے بہت بڑی چیز مانگ لی تھی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ بڑھیا کا کیا قصہ ہے؟ تو آپ فرمایا کہ ہوا یوں کہ جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے شام جانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, تو وہ راستہ بھول گئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو بنی اسرائیل کے علماء تھے نا, ان کو بلایا, ان سے مشورہ کیا جائے کہ یہ مسئلہ کیا ہے. تو انہوں نے پھر بتایا کہ حضرت بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے تھے نا, آگے بنی اسرائیل میں سے تھے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام. ان دونوں کے درمیان آلموسٹ 1400 سال کا فاصلہ ہے, حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تھا نا, تو انہوں نے بنی اسرائیل سے ایک عہد لیا تھا کہ جب کبھی بھی تم واپس ملک شام گئے نا, کیونکہ اصل ان کا وطن تو شام تھا, وہ تو حضرت یوسف علیہ السلام سورہ یوسف میں آتا ہے نا کہ بکھ کے وہاں تک پہنچے, پھر اللہ نے وہاں ان کو مرتبہ دیا تو بنی اسرائیل وہاں پہ شفٹ ہو گئے. لیکن یاد تو اپنے وطن کی ستاتی تھی. ان کو یہ بھی پتا تھا کہ اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا ہوگا کہ الٹیمیٹلی آپ ابراہیمی مسکن کی طرف دوبارہ جائیں گے. تو انہوں نے یاد لیا تھا کہ جب تم لوگ یہاں سے شفٹ کرو نا, تو میری لاش بھی قبر سے نکال کے لے جانا, مجھے وہاں پہ یروشلم میں دفن کر دیں, جو میرا آبائی جگہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا او ہو, یہ تو پھر ہمیں راستہ نہیں ملے گا. یوسف علیہ السلام نے نال کھڑنا پڑنا ہے, کیونکہ اللہ کی طرف سے ہو رہا تھا. ان کا اچھا ٹھیک ہے جی بتاؤ قبر کی طرف. ان کا جی قبر بھی نہیں پتا ہمیں, کیونکہ اس زمانے میں مزار نہیں ہوتے تھے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, مزار تو نہیں. اور یوسف علیہ السلام تو بہت بڑی شخصیت تھے, ان کا بہت بڑا مزار ہونا چاہیے تھا وہاں, وزیر خوراک رہے تھے وہ. انہوں نے کہا جی ایک بڑھیا ہے جس کو قبر کا ایڈریس پتا ہے, لیکن وہ کہتی ہے کہ موسیٰ کو میرے پاس خود بھیجو, میں اس کے ساتھ نیگوشیشن کروں گی تو جگہ بتاؤں گی قبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بات کر لیتے ہیں. تو کہا اماں بتا. انہوں نے کہا اس طرح نہیں ہے, مجھے اس کا معاوضہ ادا کرنا ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کا معاوضہ کیا؟ وہ تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کوئی پیسے, کوئی مال, کوئی بکریاں, کوئی اونٹ, جس طرح اس سے ابھی نے بھی مانگ لیا. انہوں نے کہا جی معاوضہ یہ ہے کہ میں جنت میں تمہارے ساتھ رہوں گی. اللہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رنگ فاق ہو گیا, چہرے پہ ناگواری کے اثار آ گئے کہ یہ کیا مانگ رہی ہے, پھر دوسرا ہی میرے اختیار میں بھی نہیں ہے. تو حدیث کے الفاظ ہیں, اللہ تعالیٰ نے اسی ٹائم حضرت موسیٰ کو وحی کی کہ آپ کمٹمنٹ کر لیں اس کے ساتھ. اوہ ہائے ہائے, دینے والا تو اللہ ہے نا جی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے. اس لیے حضور نے اس اعرابی کو کہا او یار تجھے تو بڑھیا اچھی رہ گئی, یعنی تو مجھ سے جنت میں میرا پڑوس مانگ لیتا.